اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلہ میں 10 بیان یا 10 ایپیسوڈز کا بیان ہو چکا ہے۔ آج ایپیسوڈ نمبر 11 ہے اور بہت اہم ہے تقویٰ کا موضوع اور بڑی وسعت ہے اس مضمون میں۔ قرآن پاک میں کوئی 150 سے زیادہ جس کے تقویٰ اور متقین کے متعلق جہاں ذکر ہوا ہے آیات ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فوائد تقویٰ کے بے حساب۔ تو ایپیسوڈ 1 اور 2 میں تقویٰ کی تعریف، اہمیت، فضیلت، فوائد بیان ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد کے جو بیانات ہیں اس میں بھی کچھ کسی حد تک بیان ہو گیا ہے۔ بہرحال اس کو میں اختصار کے ساتھ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ تقویٰ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کو اور نیکیوں کے، بھلائی کے کاموں میں جو ہے وہ خوش دلی سے اور اچھی نیت کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہنا، کوشش کرتے رہنا، تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ گناہوں سے بچتا رہے آدمی اور نیکی کے کام جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں اور ان کی اطاعت، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسی کو ہی تقویٰ کہا گیا ہے۔ مختلف جگہوں پہ تقویٰ کا کس قدر مفہوم آیات میں ہے کہ کیا ہے، کہاں انفاق اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو تقویٰ کہا، کہیں عدل انصاف کو تقویٰ کہا، کہیں صلہ رحمی کو نہ توڑنے کا جو ہے اس کا خیال رکھنا، اور اخلاقیات کے خاص طور پہ جو احکام ہے اس کے متعلق ان کی پابندی کرنا۔ تو ہر ایک آیت جو ہے اس کا تقویٰ کے متعلق اس کا مفہوم کہیں کہیں مختلف ہے، سب آیات میں ایک جیسا نہیں ہے، اور اس کا مفہوم اور مطلب جاننے کے لیے وہ کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا کہ اس آیت میں کیا ہے، اس آیت سے پہلے کیا ہے، اس آیت کے بعد میں کیا بیان ہے، کن لوگوں کے تقویٰ کی بات اور کس بات پہ تقویٰ کی ذکر ہو رہا ہے، تو یہ سب دیکھنا ہوگا۔ تو آج جو ہے وہ سورہ مائدہ کی جو ہے وہ آیات کچھ ہے جس میں جہاں تقویٰ کا ذکر ہے تو اس کا ہوگا۔ اس سے ایپیسوڈ 10 میں جو آخری آیت تھی وہ بھی سورہ مائدہ کی 8 آیت تھی، بہت اہم آیت تھی۔ اس میں انصاف کو تقویٰ کہا، انصاف اور عدل کرو، بے شک آپ کے سامنے کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی آپ کا دشمن بھی ہے، تو اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ دشمنی کی وجہ سے اس سے زیادتی اس کے ساتھ نہیں کرنا کچھ زیادتی۔ جو انصاف اور عدل ہے وہ دشمنی ہو یا کوئی کافر ہو تو وہ حائل نہ ہو آپ کے انصاف۔ کتنا انصاف اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ہے اور اسلام کے جو اصول ہیں کتنے بہترین ہیں، ان کو اپنا لیا جائے تو زندگی کتنی خوشگوار اور جنت بن جائے۔ کہ دشمن کے ساتھ بھی جو ہے وہ عدل کرنے، انصاف کرنے اگر جب بھی موقع ہو۔ تو آج کی پہلی جو آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی ہی وہ 11 نمبر ہے۔ تو 11 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ ایسے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بہت اہم آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے ایمان والو، یا ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے، ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیے جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ دست درازی کرے تم پر تو روک دیے، اور اس نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے، تو ڈرتے رہو اللہ سے اور اللہ ہی پر چاہے کہ بھروسہ کریں اور اے ایمان والے۔ تو 2-3 باتوں کا ذکر فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ احسان مانو، جو بھی نعمتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پہ اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے اصحاب، ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی جب ان کے خلاف بہت ہی سازشیں ہو رہی تھی، بہت ہی کفار نے کمر بستہ اور ہر وقت وہ اسی جستجو میں رہتے تھے کہ چھپ کے حملہ کیا جائے یا کسی طرح سے بھی جو ہے نا وہ تکلیفیں پہنچائی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کو ہاتھ رو کے رکھے، آپ کمزور تھے اس وقت تو میں نے ان کے ہاتھ جو ہے وہ پکڑے رکھے، روکے رکھے، کسی طرح سے ان کے دل میں خوف آپ کا ڈال دیا، یا اور طریقے کا کئی اور آیات ایسی آتی ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان مانتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہی اس میں ہے کہ تقوی اختیار کرو. اور پھر اگلی بات کہ اللہ پہ ہی بھروسہ رکھو، اور ایمان والے اور جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کیے رکھو. اور مومن جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ پہ ہی توکل رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. تو بہت اہم آیت ہے. اس میں 3 آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے ہدایتیں ہیں، سبق ہے. تو اس کے بعد اگلی جو آیت ہے وہ بھی سورہ مائدہ کی آیت 27 ہے. تو آیت جو 27 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اس کا ترجمہ، اور سناؤ ان کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سناؤ ان کو، یعنی کفار کو یا اپنے اصحاب کو، قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا کہ بے کم و کاست جب پیش کی دونوں نے قربانی تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی. اس نے کہا کہ میں ضرور تمہیں قتل کروں گا. اس نے جواب دیا، حقیقت یہ ہے کہ قبول کرتا ہے اللہ قربانی پرہیزگاروں کی. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر واقعہ بیان ہو رہا ہے ان آیات میں. اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتایا کہ بتاؤ آپ ان کو، کفار کو بھی اور اپنے صحابہ جن کو بھی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کو بتاؤ یہ واقعہ کہ یہ کیسے ہوا. کہ ایک جو تھا وہ حابیل، وہ نیک سیرت تھا اور پرہیزگاری پہ تھا، سیدھے راستے پہ تھا. اور قابیل جو ہے وہ اس کا الٹ کہہ لیں جنگجو اور یعنی نقصان پہنچانے والا یا اللہ تعالیٰ یا نافرمان تھا. تو اس نے جو ہے دونوں نے جو ہے نا قربانی کی، نیاز دی دونوں نے. تو جو حابیل کی نیاز وہ قبول ہوگی، قابیل کی نہ ہوئی قبول، اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی. تو وہ بجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ غصہ نکالے، وہ حابیل پہ غصہ نکالنے لگ گیا کہ یہ کیا ہوا، تم نے بھی وہی چیز کو نیاز دی، میں نے بھی وہی دی، تیری قبول ہو گئی میری نہیں قبول ہوئی، یہ کیا ہوا. تو اسے جھگڑا کیا، بلکہ اس کو کہا کہ میں تجھے اب قتل کروں گا، تو انہیں تمہاری وجہ سے شاید تو اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہے، میں تجھے ختم ہی کر دوں گا. تو وہ بعد میں اسے کر بھی دیا. تو حابیل نے کہا کہ یہ نیاز بے شک تم نے بھی دی، میں نے بھی دی، مگر نیاز تو قبول ہوتی ہے ان کی جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے
ڈرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگار ہوں تو ان کی قبول ہوتی ہے، تمہارے جیسوں کیسے قبول ہو؟ اس نے غصہ اس کو آیا اس بات پہ تو اس نے قتل ہی کر دیا۔ تو پھر آگے وہ واقعات ہیں کہ اس نے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ پھر اس کو پہلا قتل یہ تھا انسانیت کا، جو پہلا قتل جہاں سے شروع ہوا وہ یہی تھا۔ تو قابیل کو نہیں سمجھ آئی کہ اب اس کندھے پہ اٹھائے، کہتے ہیں کہ 1 سال بعد وہ گپتا رہا، اس کو نہیں سمجھ آئی کہ اب میں کیا کروں، اس کو بھائی کو افسوس شاید ہو رہا تھا اس کو بعد میں۔ تو اس نے پھر کوے کو دیکھا، تو اس میں مطلب کوے وہاں تھے اس وقت موجود تھے پہلے انسان سے، تو کوے کو دیکھا تو ایک کوا مردہ تھا تو وہ دوسرا جو ہے وہ اس کو دفنا رہا تھا مٹی کے نیچے، تو اس کو سمجھ آئی اوہ یہ تو ڈیڈ باڈی جو مردے کو ایسے دفنانا ہے، یعنی کوے نے اس کو سکھایا کہ جی کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اس کو۔ پھر اس نے بھائی کی جو لاش تھی اس کو وہ اس نے دفن کیا کوے کو دیکھ کے۔ تو یہ سارا سلسلہ سبق آموز، بہت سبق آموز ہے یہ۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی اس سے پہلے والی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو، مومن تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو انہی کی نیاز قبول ہوتی ہے، اسی کے تسلسل بھی اس کو سمجھے۔ اور پھر اگر کچھ نہیں قبول ہوتی تو کسی پہ نہ ڈالو اس کو، سمجھو کہ اپنے بھی کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیاز ہو یا دعا ہو تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی، تو وہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میری وجہ سے کچھ ہے، میرے نقص ہے، میں اطاعت نہیں کر رہا، یا کچھ بجائے اس کے کہ بھائی ہو یا کسی دوسرے پہ جو ہے وہ آدمی ظلم ڈالنے لگ گئے یا اس پہ بہتان تراشی شروع کر دے۔ تو سبق ہے ہمارے لیے اس میں، اس آیت میں بھی۔ تو اس کے بعد آیت 35 ہے 35، جس میں بھی تقوی کا، متقین کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بہت اہم ہے کہ فلاح پانی ہے تو کیا کرنا ہے، کامیابی آخرت میں، دنیا میں آخرت میں کامیابی کا جو ماسٹر کی ہے بلکہ کہیں کہ وہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایمان تو لے آئے ہو مگر تقوی نہیں ابھی اختیار کیا ہے۔ ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو۔ یہاں سے یہ بھی نہایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان سے اگلا درجہ ہے تقوی، یعنی ایمان تو ہو گیا، قبول کر لیا دل سے بھی، مگر یقین جو ہے وہ دل کے اترنے کے بہت زیادہ گہرائی میں، اور آدمی کو یقین ہو جائے ہر چیز کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اس کی صفات پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، قرآن پہ، قرآن کے احکام پہ یقین اور عمل کے اس کے بعد، یعنی تقوی کا بہت تعلق دل اور روح سے ہے کہ روح کو سکون جب ملتا ہے کسی کا اچھے کام سے تو سمجھو یہ ہے تقوی کی علامت اور متقی ہونے کی نشانی۔ تو یہاں یہ فرمایا اس کا اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ فلاح پاؤ۔ یعنی ایمان والوں کو کہا کہ پرہیزگاری اختیار کرو اور تلاش کرو، یعنی خود تلاش کرو، یہ نہیں کوئی آ کے آپ کو بتائے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کوئی بھی نیکی کا کام، کہ خود تلاش کرو کہ نیکی کے، بھلائی کے کاموں کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا کیا جائے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہو، پورا کوشش کرتے رہو کہ کیسے قرب حاصل کیا جائے اللہ تعالیٰ کا۔ وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ قرب حاصل کرنا، اور جہاد کرو۔ جہاد پھر کوشش، ایک تو جنگ کا جہاد ہے، پھر ایک کوشش ہے نفس کے خلاف جہاد، اور یہ کوشش میں لگے رہنا کہ قرب کیسے حاصل کیا جائے، یہ بھی جہاد ہے۔ تو تاکہ تم فلاح پاؤ، فلاح یہ کامیابی دنیا کی اور آخرت کی۔ تو یہ یعنی یہاں تقوی جو ہے اس کو کہا کہ ایمان والوں کو کہ کوشاں رہو، کوشش کرتے رہو، جتنی کوشش آپ کریں گے اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور اتنا ہی تقوی میں آپ کا درجہ اعلیٰ ہوتا جائے گا۔ تو اس کے بعد
دیکھو نا، ہر ایک آیت میں مفہوم ایک نہیں ہے تقوی کا. جتنی آیات آپ سن رہے ہیں کچھ نہ کچھ اس میں آپ کو فرق یقیناً لگتا ہے کہ ایک نہیں ہے کہ 2-4 آیتیں پڑھ دی تقوی کی تو آپ کو مفہوم سمجھ آ گیا. نہیں، تقوی کا مفہوم سمجھنے کے لیے بہت زیادہ یہ ساری 11 ایپیسوڈ ہے، تو ہو سکتا ہے یہ 25-30 ایپیسوڈز تک یہ جائے سلسلہ. تو اس لیے سبھی سنیں، سبھی سننے والے ہیں، کوئی مس نہ کرے. اور اس کے لیے آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن جو ہے وہ پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے. تو اس کے بعد 46 آیت ہے. تو 46 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَیْنَاهُ الْإِنْجِیلَ فِیہِ ھُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْہِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِینَ. اس کا ترجمہ: اور بھیجا ہم نے ان نبیوں کے نقوش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر اس حصہ کا جو موجود تھا، یعنی تورات کا جو حصہ موجود تھا اس کی تصدیق کے لیے بھیجا. موجود تھا اس سے پہلے تورات میں سے، وہ آگے ہے، اس سے پہلے تورات میں سے جو حصہ ہے اس کی تصدیق کرنے کے، وہ اس کا لوگوں کو تبلیغ کرنا اس کے مطابق کہ تورات کا جو بھی حصہ باقی رہ گیا تھا، کچھ تو بدل دیا تھا انہوں نے. تو جو اصلی تورات میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام اور نازل ہوئے تھے تو وہ جو ہے ان کو بتانے کے لیے اور اس کی عملداری کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ ہے اصلی، باقی جو صحیح ہے تورات جو آپ نے بدل دی ہے وہ نہیں ہے. اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل، یعنی بعد میں انجیل بھی ان کو حضرت عیسیٰ کو عطا کی، جس میں ہدایت اور روشنی ہے. تو اس کا مطلب ہدایت اور روشنی اب قرآن میں ہے. اب اس کے بعد تو اب ہمارے لیے تو قرآن ہے، تو جس میں ہدایت اور روشنی ہے. یہ ایسے ہی انفراد کرتا ہے آدمی مضمون سے کہ پہلے جو ہے وہ تورات تھی، اس کے بعد انجیل آئی، اس کی تصدیق کرتی، اور پھر قرآن جو ہے وہ ان دونوں کی تصدیق اس حد تک کہ جس میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو ہے کام قرآن کے مطابق ہے. اس حصہ کتاب کی جو موجود تھا تو تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے، یعنی انجیل بھی جو ہے وہ بھی ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور یہ نصیحت ہے. تو ہمارے لیے اب قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے. اور یہ ہیں وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. یعنی نصیحت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں. پرہیزگار ہی نصیحت لیں گے، دوسرے کون لیں گے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی نصیحت لیں گے، قرآن سے وہی ہدایت لیں گے. یعنی یہاں سبق ہے کہ ہدایت اور نصیحت صرف وہی لیں گے قرآن سے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کا ڈر ہے، آخرت کے حساب کا ڈر ہے، قبر کے حساب کا ڈر ہے. تو وہی نصیحت لیں گے قرآن سے، وہی پڑھیں گے، وہی سیکھیں گے، وہی عمل کریں گے، دل میں اتاریں گے، پختہ یقین ہوگا ان کا ایمان کا، اور روح کی تسکین ان کو تبھی ہوگی کہ پھر عمل بھی کریں گے اس پہ جو بھی انہوں نے پڑھا اور سنا. اور قرآن کے یہ احکام میں اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کی پوری کوشش کی. اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب تو دیتا ہے کوشش پہ. جتنی کوشش اور اچھی نیت کے ساتھ آپ کریں گے، عمل میں پھر کمی بیشی بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اس کو، بلکہ آپ کی نیت، آپ کی کوشش پہ ہے آپ کو تو ریوارڈ. تو کہیں کوئی آپ کے عمل میں کہیں کمی بیشی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اگنور کر دے گا، بلکہ اس کا شاید ثواب بھی بڑھا دے کہ جی اس کی کوشش تو بہت تھی، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ پورا اجر دے یا اسے بھی بڑھا دے. تو یہاں پہ ختم ہوا اس کا بیان، اس ایپیسوڈ 11 کا. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، آپ کی اولاد کو، میری اولاد کو اور سننے والوں کو توفیق دے جو سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی، اور
تقوی کے جو بھی بتائے ہیں باتیں اس پہ عمل کرنے کی، اور متقین کا جو راستہ ہے وہ افلاح کا راستہ ہے، اسی راستے پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق دے چلنے میں، اس پہ آسانی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مع السلامہ و بشر و مدشر۔